نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو دین بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آپ کا رب کا بول بالا کیا. سامعین محترم، اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کیوں نہیں آ رہی، اور اس کے نہ آنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، کیا اسباب ہیں کہ کیوں نہیں آ رہی، اس حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے. اس میں پہلی چیز جو ہم نے دیکھی اور غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ وہ ہماری بدعملی ہے جسے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. ہماری بدعملی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آ رہی. دوسری چیز تھی ذوق عبادت کا ختم ہو جانا. عبادت کا ذوق اور شوق باقی نہیں رہا، بس فرائض اور فرائض سے بھی بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس حوالے سے محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے عبادت کے اندر ذوق شوق پیدا ہو جائے. تیسری چیز یہ تھی کہ شوق شہادت ختم ہو گیا ہے، شوق شہادت باقی نہیں رہا. اور یہ ختم ہونے کی بڑی وجہ سیرت سے دوری، صحابہ کی زندگیوں سے دوری، یہ بڑی وجہ ہے اس کی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں تو بہت جذبہ انسان کا بنتا ہے. اور پھر صحابہ کے واقعات، ان کا مطالعہ ہو، کیسے زندگی گزاری، اس میں کیا کچھ کیا، کیسی محنت تھی، کیسی جد و جہد تھی، تو پھر بھی بڑا جذبہ بنتا ہے. ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اس میں وہ ملتا نہیں ہے، اور جہاں پہ ملتا ہے وہاں پہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. اور چوتھا سبب کہ اللہ کی مدد اور نصرت ہمیں حاصل کیوں نہیں ہو رہی، اللہ کی مدد کیوں نہیں مل رہی، اور مسلمان ہر طرف کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں.
ہر طرف کفار مسلمانوں کے اوپر کیوں ٹوٹ پڑے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ محبت بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اولاد کے ساتھ محبت، مال کے ساتھ محبت، دنیا کے ساتھ محبت، یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ظاہری بات ہے، جب دنیا کے ساتھ محبت ہوگی تو دنیا کے بارے میں سوچیں گے، گھر اچھے سے اچھا کیسا ہو جائے پھر اس بارے میں سوچ ہوگی، گاڑی آج ایسی ہے تو اس سے بہتر کیسے ہو جائے پھر اس بارے میں سوچ ہوگی، بینک بیلنس آج اتنا ہے کہ اس سے اچھا اور زیادہ کیسے ہو جائے پھر اس بارے میں سوچ ہوگی، دنیا کے اندر عزت اتنی ملی ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے پھر اس بارے میں سوچ ہوگی، کیونکہ آخرت موضوع نہیں رہا۔ جب آخرت موضوع نہیں رہا تو پھر سب کچھ دنیا ہی دنیا ہو گئی۔ تو دنیا کے اندر ایسے کھو گئے، اس کی رنگینیوں میں ایسے مغرور ہو گئے کہ آخرت کو بھول بیٹھے۔ حالانکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دنیا تو کھیل تماشا ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ تو کھیل تماشا ہے دنیا کی زندگی۔ اللہ نے دل ایک دیا تھا اور ایک کے لیے ہی دیا تھا، اللہ نے انسان کو دل ایک دیا ہے اور وہ ایک ہی کے لیے دیا تھا کہ ایک دل ہے، اس کے اندر ایک ہی ذات آئے گی، اگر وہ ذات آ گئی تو ٹھیک، وہ ذات نہ آئی، کچھ بھی آ گیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ نے دل اپنے لیے دیا تھا کہ میں ایک ہوں، دل ایک دے رہا ہوں، مجھے ہی بسانا ہے اس کے اندر۔ جب دل میں دنیا بس گئی تو زندگیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ اب ذلت ہو، رسوائی ہو، وہ مقدر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں ایک ہی کو بسانا ہے۔ اب ظاہری بات ہے دنیا کے اندر رہنا بھی ہے، اس میں گزارا بھی کرنا ہے، تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی مثال سے اس کو سمجھایا اور بتایا کہ جیسے کشتی سمندر میں چلتی ہے، پانی میں چلتی ہے، اب کشتی چلانی ہے تو پانی چاہیے ہوگا، پانی کے بغیر کشتی نہیں چلے گی، پانی ضروری ہے کشتی چلانے کے لیے، لیکن اب اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو پھر کشتی ڈوب جائے گی۔ پانی ضروری ہے لیکن پانی کشتی کے اندر نہیں آنا چاہیے، باہر باہر رہے تو کشتی چلے گی، لوگ بھی سفر کریں گے، خیر و عافیت اپنی منزل پہ پہنچیں گے، لیکن اگر یہ پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی، لوگ تباہ و برباد و غرق ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر رہنا تو ہے، لیکن اس دنیا کو اگر دل میں بسا لیا تو پھر غرق ہونا اور تباہ و برباد ہونا یہ مقدر نصیب ہو جائے گا، پھر اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ہم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے، دیکھا ایک بکری کا بچہ ہے مردہ پڑا ہوا ہے، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ایک درہم کا کوئی لے گا، یہ ایک درہم کا کوئی لینا چاہے تو بتائے بھائی ایک درہم کا یہ مردار بچہ ہے، بکری کا ہے، اسے دے دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک درہم اس مردار بکری کے بچے کے اوپر کیوں ضائع کریں گے، یہ تو مردار ہے، ہم کیوں لیں گے اس کو اور اس پہ ایک درہم کیوں ضائع کریں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو اور تمہاری نظر میں اس کی کوئی حیثیت اور رغبت نہیں ہے، اس بکری کے بچے کی جو مردار ہو چکا ہے، ایک درہم کا بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہو، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی یہی حیثیت اور رغبت ہے۔
جس کو ہم بہت بڑا سمجھ رہے ہیں. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید دنیا ہی دنیا ہے, آخرت کا معاملہ ہے ہی کوئی نہیں. لیکن اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہے, اتنی بھی نہیں ہے جتنی اس مردار بکری کے بچے کی ہے, اتنی بھی نہیں ہے. اور ہر برائی کی جو جڑ ہے وہ دنیا کے ساتھ محبت ہے. کوئی برائی اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے پیچھے جو بات نکلے گی, جو وجہ نکلے گی اس برائی کی, وہ دنیا کے ساتھ محبت ہوگی. کہ دنیا کے ساتھ محبت انسان کو بڑے بڑے گناہوں کے اوپر مجبور کر دیتی ہے. حکایات کی کتابوں کے اندر لکھا ہے, علماء نے بھی اس کو بیان کیا واقعے کو. اور حضرت مولانا عبدالرؤف سکھروی صاحب جو دارالعلوم کراچی کے مفتی بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں, انہوں نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر چل رہے تھے, جا رہے ہیں, اور ایک بندہ ساتھ ہو گیا. بھئی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھی میں بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. نہیں میں تو کام سے جا رہا ہوں. تو ٹھیک ہے آپ کام سے جا رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں. تو میں نے آپ کے ساتھ بھی جانا ہے. اچھا ٹھیک ہے چلو, چل پڑے دونوں حضرات. چلتے چلتے کھانے کا وقت ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دسترخوان لگایا, تو شاہخانہ سے چیزیں نکالی, جو ٹفن تھا اس میں سے 3 روٹیاں نکالی. ایک اس کے سامنے رکھی, ایک اپنے سامنے رکھی, ایک درمیان میں رکھی. کہا بھی ایک روٹی میں کھا لوں گا, ایک روٹی آپ کھا لیں, اگر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر یہ تیسری روٹی بھی کھا لیں گے, درمیان میں پڑی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی روٹی کھائی, ہو کھا کر پانی پینے کے لیے چلے گئے. جب واپس آئے دیکھا تو تیسری روٹی بھی غائب, ختم. پوچھا اس سے بھئی یہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کس نے کھائی. ارے بھائی میں تھا, آپ تھے, تیسرا تو کوئی بندہ نہیں ہے, تو یہ کس نے کھائی؟ میں تو چلا گیا ایک روٹی کھا کے پانی پینے کے لیے, تو آپ ہی تھے کہ آپ نے کھائی؟ نہیں میں نے نہیں کھائی. کس نے کھائی؟ نہیں پتا کس نے کھائی. اچھا چلو, اللہ نے انبیاء کو بڑا حلم عطا کیا ہوتا ہے, بڑی بردباری ہوتی ہے ان کے اندر. اچھا چلو کوئی بات نہیں, چلتے ہیں آگے سفر کی طرف. چل پڑے. اب پھر کھانے کا وقت ہوا, رات قریب ہے, کھانے کا وقت ہو گیا ہے, بھوک لگی ہے, کیا کیا جائے, سفر میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے ہرن اور اس کا بچہ نظر آ گیا. اب اللہ کے حکم سے آواز دی, ہرن کا بچہ آیا, اس کو ذبح کیا, خود بھی کھایا, اسے بھی کھلایا, بھی پیٹ بھر کے کھا لو. اس نے بھی کھایا, پھر بھی کھایا, اور اس کو گٹھا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, کیونکہ معجزہ اللہ نے عطا کیا ہوا تھا, فرمایا قوم باذن اللہ, تو کھڑا ہو گیا اور چلا گیا. خود بھی کھا لیا, اس کو بھی کھلایا, اور ہرن کی طرف واپس اس کا بچہ بھیج دیا. آگے گئے تو ریگستان آ گیا. ریگستان آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ریت کو, جیسے بچے ریت گٹھی کرتے ہیں ہاتھوں سے کر کے, ایک کافی اچھا بڑا قلعہ سا بنا دیا, ڈھیر لگا دیا ریت کا, ریت کے ذریعے گٹھے کر دیے. اب اللہ کی طرف سے معجزہ عطا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ریت کا جو ڈھیر لگایا تھا, گٹھا کیا تھا, اس کو اللہ کی طرف سے سونے کا بنا دیا. وہ سونے کا بن گیا, اور اس کے 3 حصے کر دیے. پھر 3 حصے کرنے کے بعد کہا کہ یہ ایک حصہ میرا ہو گیا, ایک حصہ آپ کا ہو گیا. اس نے تیسرا حصہ اس کا جس نے روٹی کھائی تھی. تیسرا حصہ اس کا ہو گیا جس نے روٹی کھائی تھی. اس نے کہا یہ روٹی میں نے کھائی تھی. اب ظاہر بات ہے وہاں پہ سونا دیکھ رہا, اتنا ڈھیر سارا سونا, اس نے کہا روٹی میں نے کھائی تھی. اچھا کہا ٹھیک ہے چلو, میرا حصہ بھی تم رکھ لو, روٹی بھی تم نے کھائی تھی, یہ بھی تمہارا ہو گیا. تمہارا تو ہے ہی پہلے سے تمہارے پاس, وہ بھی تمہارا ہو گیا, یہ سارا تم لے لو. سارے کا سارا سونا تمہارا ہو گیا. ڈھیر سارا سونا ہے. جب پوچھا چلو گے میرے ساتھ, آگے بھی سفر ہے, چل رہے ہیں میرے ساتھ.
نہیں اب نہیں جانا، میں کیا کروں گا آگے جا کے؟ ہاں ذری بات ہے، تمہیں کافی سارا کچھ مال حاصل ہو گیا، تم نے آگے کہاں جانا ہے؟ میں چلتا ہوں سفر پہ، تم یہ لو اور تمہارا کام چلاؤ۔ اب وہ اتنا سارا اس کے پاس ہو گیا کہ اس کے لیے بھی اور اس کی نسلوں کے لیے بھی بہت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر نکل گئے، یہ اب اس دیکھ رہے جیبوں میں ڈالوں، جیبیں پڑتی ہیں، اٹھانے کے لیے کیسے لے کے جاؤں گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اسی سوچو بچار میں کافی غور و فکر کے اندر رات ہو گئی۔ رات ہی تو اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں صبح کوئی حل نکالتے ہیں، اس کا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ابھی تو رات ہو گئی ہے اور سفر بھی کافی کیا، تھکا ہوا بھی ہوں۔ اب یہ سو گیا اور ریگستان ہے، دور دور تک کوئی بندہ نہیں ہے، کسی ڈاکو نکل رہے، 3 ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ شاید راستہ بھٹک گیا ہوگا، بھول گیا ہوگا، اس کی کوئی مدد کر دینی چاہیے، کوئی راستہ بتا دیتے ہیں اس کو۔ اب وہ جب اس کے پاس آ کے دیکھا تو وہ تو سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارا تو کام ہو گیا، ہمارا تو کام ہو گیا، اب ایسا کرو کہ بھائی ہمیں حصہ تو ہمیں بھی، ہم تو ڈاکو ہیں اور ہمیں تو حصہ چاہیے۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہے کہ ان کو بھی دینا پڑے گا۔ انہوں نے کیا کہ اس لوگ اتفاق سے اس کے 4 حصے کیے، 3 ڈاکو کے ہو گئے، 1 اس کا ہو گیا۔ نے کہا جی 3 تو ہمارے ہو گئے، 1 تمہارا ہو گیا، اب یہ 4 حصوں میں سونا تقسیم ہو گیا۔ اب بھوک بھی لگی تھی اس کو، کہتے ہیں ایسا کرو تم جاؤ نا کھانا لے کے آؤ، کیونکہ ہم تو ڈاکو ہیں اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ڈھونڈنا، مشقت کرنا ہے، مشقت والا کام ہے، دور سے جا کے کھانا لانا ہوگا۔ تم ایسا کرو کھانا لے کے ہم یہاں پر انتظار کرتے ہیں اور واپس آؤ گے تو کھانا شانا کھا کے اپنا اپنا حصہ لے کے چلے جائیں گے۔ اب اتنا ہو گیا کہ ہم لے کے جا سکتے ہیں آرام سے۔ ڈاکو نے بھی کہا کیا ضرورت پڑی کسی اور کا حصہ مارنے کی، کسی اور کا ڈاکہ ڈالنے کی، کافی ہو گیا، اب تو گزارا چلے گا۔ یہ صاحب نکل گئے کھانا لینے کے لیے، بھوک بھی کافی لگی تھی، خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ان کے لیے جو کھانا لانا تھا اس کھانے کے اندر اس نے زہر ملایا، بھائی تمہاری ایسی کی تیسی، اچھا خاصا پورے کا پورا میرا تھا، آ کے چلو 3 حصے سمجھ میں آ رہی تھی، مزید 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اب دیکھتے ہیں تمہیں کیسے کرتے ہیں، اب تو یہ سارا میں ہی لے کے جاؤں گا۔ اس نے ان کے کھانے کے اندر خوب زہر ملا دیا اور کھانا تیار کروا کے لے گیا۔ ادھر وہ پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے کہ بھی اب ایسا ہے کہ یہ واپس آتا ہے تو ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، اس کو قتل کر دیں گے، یہ سارے کا سارا سونا ہمارا ہوگا، تو 3 حصوں میں ہم تقسیم کر لیں گے، اس کو کیوں دیں، وہ کہاں سے آیا، یہ تو ہمارا کام ہے، ڈاکہ ڈالنا ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، مار دیں گے اسے۔ ادھر یہ ان کے کھانے میں زہر ملا کے جا رہا ہے، ادھر یہ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں سے یہ آئے گا تو ہم اس کو مار دیں گے۔ کھانا ان کو دیا، وہ پہلے تو جیسے ہی آیا تو انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر، اور آنن فانن اس کو قتل کر دیا۔ اب تسلی سے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا انہوں نے۔ کھانا کھا چکے، زہر نے اپنا اثر دکھانا شروع کیا، حالت خراب ہوئی تو وہ تینوں بھی مر گئے۔ سونا ادھر ہی پڑا ہوا ہے، چاروں کے چاروں مر گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 1 دن بعد 2 دن بعد جب واپسی پہ گزر ہوا، اور ساتھ ان کے مریدین بھی تھے جو حوالے ان کے تھے، ساتھی ان کے وہ بھی تھے۔ اب جب واپس آ رہے وہیں سے گزر ہوا، دیکھا سنا وہیں پڑا ہوا ہے، لوگ مرے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ یہ دیکھو، یہ مثال ہے اس دنیا کی، یہ سارا واقعہ سنایا، اصل اس کا جو مقصود تھا سنانے کا وہ یہ بات تھی کہ یہ دیکھو، یہ جو سونا ہے یہ اصل میں دنیا ہے، اور یہ لوگ مرے پڑے ہیں، دنیا اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس کو کوئی ساتھ لے کے نہیں گیا۔ اس کی لالچ میں ہر ایک مرا ہے، اس کی چاہت میں ہر ایک مرا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی، پلاننگ کی، سب کچھ کیا، مر گئے، ساتھ کچھ لے کے گئے، یہ اپنی جگہ پہ وہیں پہ ہے۔ آج تک دنیا میں کتنے لوگ چلے گئے، بادشاہ بھی گئے، وزیر بھی گئے، امیر بھی گئے، سب گئے، کوئی کچھ ساتھ لے کر نہیں گیا، دنیا یہیں پہ چھوڑ کے گئے۔ جب بھی گئے تو ہاتھ خالی تھے، کچھ بھی ساتھ نہیں گیا۔ میں نے بھی جنازے پڑھے ہیں، آپ نے بھی بہت سارے جنازے پڑھے ہیں، نہ میں نے دیکھا اور یقین کرتا ہوں نہ آپ نے دیکھا کہ کوئی کچھ ساتھ لے کے گیا ہوگا، نہیں ساتھ لے کے گیا کوئی کچھ۔
یہ دنیا یہیں رہ گئی. اس دنیا کی محبت نے لوگوں کو مار دیا. آپس میں دشمنیاں ہو گئی, عداوتیں ہو گئی, لڑائیاں ہو گئی, قتل و غارت ہو گئی, خون بہ گیا, سب کچھ ہو گیا. لوگ چلے گئے یہاں سے. فرمایا کہ یہ دیکھ لو, یہ دنیا ہے اور یہ لوگ اس کے پیچھے مر رہے ہیں, دنیا اپنی جگہ پہ ہے. اور بات یاد رکھیے گا, حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان کا وہی اپنا ہے جو اس نے کھا لیا. جو کھا لیا وہ اس کا اپنا ہے, جو پہن لیا وہ اس کا اپنا ہے, جو اس نے صدقہ کر دیا وہ اس کا اپنا ہے. باقی سارے کا سارا جتنا مال ہے, جتنے گھر ہیں, جتنی گاڑیاں ہیں, جتنے بینک بیلنس ہیں, جتنے ہیرے زیورات ہیں, سب کچھ جو کچھ بھی ہے وہ سب ورثاء کا ہے, اس کا کچھ نہیں ہے. میں نے محنت کر کے 10 گھر بنا لیے, میں ان 10 گھروں میں نہیں رہوں گا, میں ایک ہی کمرے میں رہوں گا. میری عزت کا ایک ہی کمرہ ہے. میں نے محنت کر کے طرح طرح کے کھانے اکٹھے کر لیے, میں اتنا ہی کھاؤں گا جتنی میرے معدہ مجھے اجازت دے گا, جتنی اس کی گنجائش ہوگی, اس سے زیادہ میرا نہیں ہے. تو جو پہن لیا وہ میرا, جو کھا لیا وہ میرا, جو صدقہ کر دیا وہ میرا, باقی کچھ بھی میرا نہیں ہے. یہ ہم سب کی جو محنت ہے یہ صرف ورثاء کے لیے ہے. میں حلال اور حرام میں تمیز چھوڑ کے کام کر رہا ہوں. یہ کس کے لیے کر رہا ہوں؟ یہ ورثاء کے لیے کر رہا ہوں. اور ورثاء اس مال کے اوپر قبر کی مٹی خشک ہونے سے پہلے ہی لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں, یہ میرا یہ تیرا. اور زندگی کے اندر بابا اسی کی ہو رہی ہوتی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے. ابھی تو اس کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی, لوگ بھول گئے اور اس کے پیسے کی طرف دوڑ پڑے. یہ جو ہم لوگ جمع کر رہے ہیں یہ دنیا کی محبت پہ لگ گئے ہیں, دنیا کی رنگینی کے اندر لگ گئے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تو کہہ رہے دل ایک دیا تھا, اپنے لیے دیا تھا, اس میں دنیا کیوں بسائی, کیا جواب ہوگا؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں, ریل پہ رہے پیسے کی, سب کچھ ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو عبیدہ نام بھی بڑا پسند ہو گیا جی, بڑا اچھا لگتا ہے ایسا نام لو تو کہ کفار کی ٹانگیں کانپ جائیں. ابو عبیدہ نام ہی ایسا ہے, یہودیوں کی اور کفار کی ٹانگیں کانپ جاتی ہیں اس نام سے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر بنا کے بھیجا. اور شام ایسا علاقہ تھا, بڑا زرخیز تھا, بڑی نعمتیں تھی, بڑی ہریالی تھی, سب کچھ تھا وہاں پہ. اور یہ جو فلسطین کو ارض مقدس کہا جاتا ہے اور اس کے دائیں بائیں کو بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا, اس کے اندر یہ ملک شام بھی شامل ہے. آب و ہوا کے اعتبار سے بھی, زرخیزی کے اعتبار سے بھی بڑا اچھا علاقہ ہے. ملک شام کا گورنر بنا کے بھیجا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. کچھ عرصے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خود بھی گئے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, تھوڑے سے حالات کا جائزہ ہو. وہاں پہنچے اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنی رہائش بھی دکھاؤ مجھے, حالات تو ٹھیک ہیں, معاملات تو صحیح چل رہے ہیں, ذرا رہائش بھی دکھاؤ, میں تمہاری رہائش دیکھنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے چلیے رہائش دکھاتے ہیں آپ کو. آبادی سے گزرتے ہوئے کنارے کی طرف لے گئے اور وہاں پہ دیکھا کہ کھجور کے پتوں کی ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے. شام کا گورنر ہے, امیر المؤمنین کو لے کے جا رہے ہیں اپنی رہائش گاہ کے اوپر. گورنر ہاؤس جا رہے ہیں دونوں. گورنر ہاؤس دکھاؤ, گورنر ہاؤس دیکھا, گورنر ہاؤس بنا رہے کھجور کے پتوں کا, جھونپڑی بنی ہے
گورنر ہاؤس ہے. گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہوئے جو تمہیں فاروق رضی اللہ کو فرماتے ہیں کہ آپ گورنر ہیں تو خالی ایک مسلح بچھا ہوا ہے، باقی سامان کہاں ہے، کیسے گزر بسر کرتے ہو؟ یہ گورنر صاحب ہیں. گورنر سے پوچھیں یہ آپ کے جھونپڑا ہے، یہ گورنر ہاؤس ہے اور اس کے اندر ایک جنماز بچھی ہوئی ہے، باقی کچھ نہیں، گزر بسر کیسے کرتے ہو؟ اور میں المؤمنین حکومت کے کاموں میں اتنا مصروف ہوتا ہوں کہ موقع ہی نہیں ملتا کہ میں گورنر ہاؤس ہوں. جب موقع ملتا ہے آتا ہوں تو جنماز بچھی ہوئی نماز پڑھتا ہوں، ذکر تلاوت کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ سے مدد و نصرت مانگتا ہوں اپنے کاموں میں. اور پھر ایک پیالہ نکالا کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ پیالہ ہے اور پیالے کے اندر پانی تھا، پانی کے اندر کچھ روٹی کے ٹکڑے بھگوئے ہوئے تھے. یہ گورنر صاحب کا کھانا ہے. فرمایا کہ مجھے تو کھانے پینے کی بھی فرصت نہیں ہوتی، یہاں مقامی ایک عورت ہے وہ 2-4 دن کا اکٹھا کھانا بنا کے دے دیتی ہے، جب تک وہ استعمال کے قابل ہوتا ہے اس کو کھاتا ہوں، جب روٹیاں سخت ہو جاتی ہیں تو پانی میں بھگو کے رکھ دیتا ہوں، موقع ملتا ہے تو وہ کھا لیتا ہوں. یہ گورنر کا کھانا ہے. یہ گورنر کی بات کر رہا ہوں، گورنر کی حالت ہے. آج تو ہماری یہ حالت ہے کہ روٹی اگر دن کی پکی ہوئی ہے تو رات کو نہیں کھاتے، رات کی پکی ہوئی ہے تو صبح نہیں کھائیں گے، سالن صبح کا بنا ہوا ہے تو کل کی پہ کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ ہمارے نخرے تو گورنر سے بھی بہت اوپر کے ہیں. ہماری رہائش تو گورنر سے بھی بڑی اعلیٰ ہے. یہاں پہ گورنر 3-4 دن کا گٹھا کھانا بن کے آ جاتا ہے، گرم ہو تو کھا لیا، سوکھ گیا تو پانی میں بھگو کے اگلے دن اور اس سے اگلے دن اور پھر اس سے اگلے دن کھا لیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ پڑے. اور میں ابو عبیدہ نہیں بدلے، تم ویسے ہی ہو جیسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. اس دنیا نے تمہیں غبار آلود نہیں کیا، کیونکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آئے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا کے اندر ایسے رہو جیسے کوئی راہ گزر رہتا ہے. راہ گزر کہیں سٹاپ کرے، کہیں پہ رات کا قیام کرے تو وہاں پہ محلات نہیں بناتا، وہ گزارا کرتے ہیں، گزارا کرنے اور چلنا ہے. کوئی مسافر ہوتا ہے ویسے زندگی گزارو. تو جب مسافر بندہ ہوتا ہے وہ ہر سٹاپ کے اوپر پھر عیاشیاں نہیں مارتا، اس کی عیاشی اس کی منزل پہ ہوتی ہے. اور منزل ایمان کی، مسلمانوں کی جو منزل ہے اللہ نے جو مقرر کی ہے وہ جنت ہے. یہ تو ہم مسافر ہیں، ہم تو راہ گزر ہیں. اور ویسے بھی فرمایا کہ مومن کی زندگی جو دنیا کے اندر ہے وہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ تو کافر کے لیے جنت ہے. تو اللہ سے جو محرومی کا ایک سبب، جو نصرت نہیں آ رہی، جو مدد نہیں آ رہی، محرومی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے دنیا سے دل لگا لیا ہے، آخرت کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے. یہاں تک کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بھول گئے. فلسطین کے بچوں کی آؤ پکار ہمارے کانوں پہ دستک ہی نہیں دے رہی، ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. 2 دن کا جوش ہوتا ہے، 2 دن کا شور شرابہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہر بندہ بڑی تسلی کے، اور ہر بندے کے اندر میں خود کو بھی شامل کر رہا ہوں. یہ ہر دفعہ وضاحت لازمی ہوتی ہے میرے لیے، کہ بعض لوگ کہتے ہیں تو سان کہیں گے آپ کی کرتے ہیں، توڑا کی کام ہے. تو میں خود سمیت بات کرتا ہوں، تو ہم لوگ بڑے تسلی سے مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، بس ہمارا کام ہو گیا، ہم نے احتجاج کر لیا، ہم نے شور شرابہ کر لیا، ہم نے بات کر لی، بات ختم ہو گئی. یقین کریں جو کل پرسوں کی جو کانفرنس تھی
وہاں پہ معاویہ اعظم صاحب کا ایک جملہ، اگر انسانیت زندہ ہوتی تو کلیجے پھٹ جاتے. میں نے جب اس جملے کو سنا ہے بڑی مشکل سے خود پہ قابو پایا ہے. آنسو نکل ہی جاتے ہیں، آنسو نکل جاتے ہیں. اور ہم تو بڑے مزے سے ان کی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں. اگر ہم ان کی پروڈکٹ چھوڑ دیتے ہیں تو یقین کیجئے ان کا کچھ اتنا نہیں بگڑے گا، لیکن استعمال کرتے کرتے فلسطینی مارے جائیں گے، ہمارے بھائی مارے جائیں گے. بھئی معیاری چیز نہیں مل رہی، کہتے ہیں کہ معیاری چیز نہیں مل رہی. وہ معیار وہ کس کام کا معیار ہے جو ہمارے بھائی کے خون کے بدلے میں قائم ہو؟ جو عصمت دری ہماری بہنوں کی جو عصمت دری ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں کس معیار کو لے کر آؤں گا؟ میری مائیں اپنے بچوں کو کلیجوں سے لگا کے ان کو قبروں میں اتار رہی ہیں، کس معیار کی بات کر رہا ہوں میں؟ مجھے اس قیمت پہ معیار نہیں چاہیے. مجھے اپنے بھائی کے خون کے بدلے میں معیار نہیں چاہیے. مجھے اپنی بہن کی آو بکا کے بدلے میں معیار نہیں چاہیے. مجھے اپنی ماں کی لاش کے بدلے میں معیار نہیں چاہیے. میں خون کے بدلے میں منہ کا ذائقہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، نہیں چاہیے. وہ کیا آواز تھی اس بچے کی جو معاویہ اعظم صاحب نے اس ایک جلسے میں کہی، اور وہاں پہ کیا تڑپ تھی. اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، اللہ بہت جزائے خیر دے علماء کرام کو، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ہر موقع کے اوپر جب کوئی ایسا بڑا عالمی ایشو ہوتا ہے تو پھر امت کی رہنمائی کرتے ہیں، امت کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں، امت کو جگاتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں. اس وقت بڑی توانا آوازیں جو ہیں وہ 3 بہت بڑی توانا آوازیں ہیں جو فلسطین کے حوالے سے اٹھ رہی ہیں، اور 2 اس میں سے پاکستان کی ہیں. ایک مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کی بہت توانا آواز ہے ان کی. دوسری حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قائد جمعیت، اور تیسری آواز جامعۃ الازہر کے شیخ ہیں ان کی. یہ پوری دنیا کے اندر 3 بڑی توانا آوازیں اٹھی. تو صرف ان کا معاملہ نہیں ہے، ہمارا معاملہ بھی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس اس وقت سوشل میڈیا کی طاقت ہے، ہر بچے کے پاس ہے، ہر بڑے کے پاس ہے. واٹس ایپ ہر ایک کے پاس ہے، سوشل میڈیا ہر ایک کے پاس ہے، اور جو گھر کے اندر صاحب اختیار لوگ ہیں ان کے پاس خریداری کا اختیار ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اس آواز کو اٹھائیں. کوئی کلپ نظر آ جائے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں. واٹس ایپ پہ کوئی کلپ آ جائے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیں. فلسطین کے حق میں کوئی جملہ ہو، کوئی بات ہو، اس کو شیئر آگے کر دیں، لوگوں میں پھیلا دیں اس کو. ہمارے پاس یہ طاقت ہے، ہم کر سکتے ہیں. ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس طاقت ہے، اس سے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں. تو جملہ کیا تھا؟ اس بچے کا جملہ تھا جو دلوں کو چیر دینے والا ہے. بچہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے تباہ شدہ حال، سارا حالات کو دیکھ کر کہتے ہیں آج اگر جبرائیل بھی آ جائے میں اس کی مدد کو بھی قبول نہیں کروں گا، مجھے صرف اللہ چاہیے، اللہ میری مدد کو آ جائے. آج جبرائیل کی مدد بھی نہیں چاہیے مجھے. ایسا مضبوط ایمان اس بچے کا ہے. سلام ان فلسطینیوں کے اوپر. کیا ماں ان کی تربیت کی ہے، کیا کمال تربیت ہے. بچے کا ایمان وہ لیول اختیار کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ آج مجھے مدد اور نصرت نہیں چاہیے، آگ جلاتی ہے تو جلا دے، مجھے صرف اور صرف اللہ کی مدد اور نصرت چاہیے. آج یہ بچہ فلسطین کا ایک تاریخ دہرا رہا ہے. وہ دیکھ چکا ہے مسلمانوں کی بے حسی، وہ دیکھ چکا ہے کہ مسلمان میرے لیے کیا کر رہے ہیں. ان کو تو لیول چاہیے، ان کو تو ایک معیار چاہیے، ان کا سٹیٹس خراب ہوتا ہے. ہم اس معاملے میں شدت پسند ہیں، اور یہ قرآن اس شدت پسندی کی تعلیم دے رہے ہیں. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. سنتے رہے